میں نے بنایا تھا 97-98 میں، آپ اسے بھی ایک ہی سانس میں نکل گئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ شور کیوں مچایا جا رہا ہے، یہ لوگ اتنے بہم کیوں ہیں؟ میرے پاس آ گئے ناصر شاہ، سعید غنی، ان کے اہم بزرگ میرے بھائی ہیں، میں ان کی ذاتی حیثیتوں میں میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں، وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ سے بھی میری ذاتی حیثیت میں نہیں، میں ان کی عزت اور احترام کروں گا، لیکن جو ان کے اقدام ہیں، جو ان کی پالیسیاں ہیں، میں یہ سمجھا کہ میرے پاس آئے ہیں تو میرے تجربے سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے، اور اب جو ترمیم کریں گے تو وہ نمائشی نہیں ہوگی، بلکہ اس کالے سے کالے ترین قانون میں کچھ بہتری کر کے یہ ہسپتال، یہ میڈیکل کالج، یہ تعلیمی ادارے، یہ اسکول KMC کو DMCs کو واپس کیے جائیں گے۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ ہسپتال واپس کرو، میڈیکل کالج واپس کرو، اسکول واپس کرو، ہاں چونکہ پیسہ تمہارے پاس سے زیادہ آ رہا ہے، کیونکہ سارا ٹیکس تم لیتے ہو، کوئی احسان نہیں کرتے ہو، لیکن اگر تم پیسے دیتے ہو تو عباسی شہید ہو، سوبراج میٹرنٹی اسپتال ہو یا کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج ہو، تم ان کے ڈیولپمنٹ کے جو پیسے دیتے ہو اس میں ایک بورڈ بنا کر، میں نے تجویز دی، اس میں وزیر بلدیات کو رکھے، چیئرمین اور کو چیئرمین میئر کو رکھے، اور آپ جوائنٹلی مانیٹر کریں کہ وہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ سپرویژن، نگہداشت، نگرانی اور مانیٹرنگ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آرٹیکل 140(1) کی اگر تشریح کی جائے آئین کے تو اس میں صوبائی حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ نگرانی کرے، احتساب کرے، مانیٹرنگ کرے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی، ان کی نگرانی، ان کی اوورآل سپرویژن کے خلاف میں نہیں ہوں، کراچی والے نہیں ہیں، مہاجر نہیں ہیں، لیکن اگر آپ مانیٹرنگ اور نگرانی کی بجائے ایک ایک کر کے سب کچھ KMC سے لے لیں گے تو بھائی آپ نے KBCA لے کر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دی، واٹر بورڈ لے کے سندھ لوکل گورنمنٹ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بنا دیا، ماسٹر پلان لے کے سندھ لوکل گورنمنٹ ماسٹر پلان بنا دیا، اسی طرح سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کچرا اٹھانے کا نظام بھی لے گئے، اب یہ بچا تھا یہ بھی لے گئے، تو میں ایک تجویز دیتا ہوں کہ بھئی یہ قصہ ہی ختم کریں یار، پھر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ختم کر کے سندھ میٹروپولیٹن کارپوریشن بنا دیں، میرے خیال میں آسان حل ہے، ایک ساتھ جو کرنا ہے کر دو، یہ روزانہ ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو، یہ روزانہ ہمیں مارتے ہو، ہم اپنے لوگوں کو امید دے کے انہیں جلاتے ہیں، وہ جی اٹھتے ہیں، پھر اگلے دن تم ان کا قتل کرتے ہو، یار اب بس کرو، اللہ اور رسول کا واسطہ اب یہ ظلم بس کرو۔ میں پیپلز پارٹی کی جو کو چیئر پرسن ہے آصف علی زرداری صاحب، اور پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری یا بلاول بھٹو صاحب سے آخری مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی صوبائی حکومت کے کیپٹن کو واش کریں، آپ کی صوبائی حکومت کا کیپٹن پوری تیاری سے ہے کہ کراچی میں لوگوں کو اتنا مشتعل کیا جائے، مہاجروں کی، ان کے آباء و اجداد کی قربانیوں کو فٹ بال بنا کر ان کے مستقبل کو تاریک کر کے، کبھی کوٹا سسٹم کے نام پہ، کبھی غیر آئینی کوٹا سسٹم کے ذریعے ہنوز اور مسلسل تعلیمی اداروں پر ہمارے بچوں کے داخلے کے دروازے بند کر کے، سرکاری ملازمتوں میں ہمارے بچوں کے دروازے بند کر کے، اور جو ہمارا کوٹا ہو اس غیر آئینی کوٹا سسٹم میں اس پر بھی اپنے چہیتوں کے کراچی کے ڈومیسائل بنا کے انہیں نوکری دے گے۔ تم جو بیج بو رہے ہو، what you sow so shall you reap، جو بوگے وہی کاٹو گے، اور اگر تم وفاق کو آنکھیں دکھا سکتے ہو 12,000 ارب لینے کے بعد کہ ہم پاکستان کا حصہ ہے، ہمیں پاکستانی سمجھو، ابے پاکستان کے سب سے زیادہ اور بڑے وسائل
پنجاب کے بعد اگر کسی صوبے کو ملتے ہیں تو وہ سندھ کو ملتے ہیں، اور پنجاب میں بزدار جیسی بدترین حکمرانی، ناکام اور نااہل ترین کارکردگی کے باوجود آج پنجاب کہاں ہے اور سندھ آج کہاں پر ہے؟ اور پھر کہہ رہے ہو کہ ہمیں پاکستانی سمجھو، اور اگر ہمیں پاکستانی نہیں سمجھو گے تو ورنہ، اور خدا نہ خواستہ پاکستان بنانے والے ان کی اولاد، ان کی موجودہ نسل میں سے میں یا میرے جیسا کوئی غلطی سے یہ کہہ دے کہ بھائی ہمیں پاکستان بنایا، ہمیں پاکستان میں کیا ملا، اگر میں یہ کہہ دوں غلطی سے، میں کہنا نہیں چاہتا، اگر میں یہ کہہ دوں تو پھر میرے خلاف تو سیدھا سیڈیشن اور غداری کا کیس بنے گا۔ یہاں پورے سندھ میں ایک ایک گلی، ایک ایک محلے میں نہ کھپن پاکستان نہ کھپن کے نعرے لگ رہے ہیں۔ پہلے تو ہم سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو چوڑیاں بھیجتے تھے، ان کی بے حسی پر، ان کی لا تعلقی مجرمانہ غفلت پر اور بے غیرتی پر چوڑیاں بھیجتے تھے، تھا یا نہیں تھا؟ بھائی ابھی یہ ملک مخالف نعرے لگے اور وزیر اعلیٰ نے اس پہ پاکستان بات کا انتظار کریں کہ ان کی جو ہر بار پتنگ کی آڑ لے لیتی ہے، پتنگ کے پیچھے چھپ جاتی ہے، جس نے اپنی عزت، اپنی غیرت کو گروی رکھ دیا ہے، اگر ان کا انتظار کر رہے ہیں ان کے سدھرنے کا، ان کے سنبھلنے کا، تو وہ نہیں سدھریں گے۔ جن کے مفادات، ہر سیاسی جماعت میں ایک مافیا ہے، یہ مافیا اس جماعت کے اچھے لوگوں کو پنپنے نہیں دے گا، اس جماعت کے سیاسی لوگوں کو سیاست نہیں کرنے دے گا، اور ایسا ماحول قائم کرے گا جس میں بھائی اور بھائی آپس میں دست و گریبان ہو جائے، ایک دوسرے کے سامنے آ جائے، خون کی ندیاں بہہ جائیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے۔ ایک بڑی خون ریزی کی تیاری ہو رہی ہے، سندھ کے شہروں میں یہ دعویٰ پک رہا ہے، شرافت سے ہمارے اسپتال واپس کرو، اس شہر کے بیٹوں، اس شہر کے باسیوں، جس میں اردو بولنے والے سندھی، پنجابی، بلوچ، نہ کراچی میں سندھیوں کو پانی ملا، نہ مہاجروں کو ملا، اور پھر ان دونوں کو لڑانے کی تیاری۔ مزے کریں آپ، اور غریب کسان، غریب زمیندار اور غریب طالب علم سندھی، غریب اردو بولنے والا سندھی، مہاجر، ان کو آپس میں تم ایک دوسرے کے ان کو دست و گریبان کرو، تو اب یہ کھیل نہیں چلے گا۔ یہ ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ آگے جا کر اگر صوبائی وڈیروں نے، پیپلز پارٹی کے قبضہ گیروں نے، جاگیرداروں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے، ہمارے حقوق ہمیں نہ دیے، اور ہمیں اقلیت سمجھ کر روندنے کی کوشش کی، بلوں کو روند سکتے ہو اپنی مصنوعی اکثریت سے صوبائی اسمبلی میں، لیکن ہمارے جذبات کو، ہمارے تخیلات کو، ہمارے نظریات کو، ہماری حیثیت اور ہمارے وجود کو نہیں کچل سکتے۔ ہم بھی زندہ انسان ہیں، ہم زندہ لاشیں نہیں ہیں، ہم بھوکے ننگے لوگ نہیں ہیں، ہمیں بھی ہمارا حق چاہیے۔ ہمارا ڈومیسائل اور پی آر سی کا سسٹم بھی ملک کے باقی شہروں کی طرح ہو۔ کوئی بھی سر اٹھا کر چلا ہے کراچی میں اور ڈومیسائل بنا لے، اب یہ سلسلہ بند کرنا ہوگا، اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ہماری نوکریاں، ہماری ملازمتیں ہمارے بچوں کو دینی ہوں گی، ہماری بیٹیوں کی گفتگو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ میں 3 مہینے میں ایک بار آ کے یہ گفتگو کرتا ہوں، اس لیے میں میڈیا کے ساتھیوں سے بھی گزارش کروں گا، یہ آپ کے ہے، معیشت کی شہرگ ہے، معیشت کا مرکز، ترقی کا انجن ہے، اور کراچی کا امن اور استحکام، کراچی کی تعمیر و ترقی اور کراچی کی بقا اور سلامتی سے پاکستان کا امن اور استحکام، تعمیر و ترقی اور بقا اور سلامتی جڑی ہوئی ہے۔ اگر کراچی باقی ہے اور سالم ہے تو پاکستان بھی باقی ہے اور سالم ہے۔ ہمارے منہ سے یعنی آپ کو 12,000 ارب روپے ملے،
ہم 4,000 ارب کا ہر سال ٹیکس دیں اور 40 ارب کی خیرات لیں، 1% بھی ہمارا حق نہ ہو، اور تم 12,000 ارب لے لو اور پھر سینکڑوں ارب کا ٹیکس ہم بھی دیں، اور اس کے بعد ہمیں 40 ارب وفاق سے اور 10 ارب صوبے سے 5,000 ارب کا ٹیکس دیں اور 50 ارب ملے، 500 ارب روپے ہمارا حق بنتا ہے کراچی کا۔ وہ حق دینے کی بجائے جو بھی ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے بلدیاتی بچے کچھ اختیارات ہیں، وہ بھی آپ واپس لے رہے ہیں۔ میرے پاس آئے تھے، میں سمجھا کہ بہت دل سے آئے، میں نے کھانا کھلایا، میں نے بہت محبت کے ساتھ ناصر شاہ صاحب کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہے، مشرف صاحب کی حکومت میں وہ بھی تھے، ہم بھی تھے، آج بھی وہ وہاں پر ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ قانون کچھ حد سے زیادہ کالا ہو گیا اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں، لیکن مجھے نہیں پتا مراد علی شاہ صاحب کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ میں کبھی اتنی سخت بات ان کے خلاف نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جس طرح وہ اپوزیشن کو سمجھ ہی نہیں رہے، مہاجروں کو کوئی گنتی میں نہیں لے رہے ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا واسطہ میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو مجھے ٹائم دے، یہ کالا قانون واپس لے، یہ جو ترمیمی قانون ہے 2013 کا ترمیمی قانون ابھی جو پاس ہوا، اس کو واپس لیں، ہمارے ادارے واپس کریں، جو اختیارات سلب تھے، غصب تھے، وہ واپس کریں۔ ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن کا پوری دنیا، صرف ترقی یافتہ دنیا، امریکہ، یورپ، جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا میں نہیں، کوریا میں نہیں، ارے بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال میں، چائنا، جہاں ون پارٹی رول ہے، شنگھائی، پیکنگ، سنچیانگ کے اختیارات کراچی کے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اختیارات سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس لیے تو بھائی کے ایم سی کا نام بھی چینج کر دو اور پوری کے ایم سی لے جاؤ، سندھ میٹروپولیٹن کارپوریشن کر دو یار، ہمیں نہیں چاہیے یہ ٹائٹل۔ پھر اس کے بعد دیکھیں یہ لوگوں کے دلوں میں پھر اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آئے گی کہ وہ پھر اپنے صوبے کا مطالبہ کریں، اور پھر کراچی میں صرف اردو بولنے والا گجراتی، میمن، کاٹھیاواڑی نہیں، کراچی کا سندھی، کراچی کا بلوچ، کراچی کا پنجابی، پختون، ہزارے وال، سرائکی، وہ بھی 13 سالوں کی اس بدترین حکمرانی، اس ظلم اور ناانصافی سے تنگ ہے، بیزار ہے، دیوار سے لگ گیا ہے۔ اب اللہ کے واسطے اس ظلم کو ختم کرو، میری یہ بنتی ہے، میری یہ التجا ہے، اس کو ختم کرے۔ یہ کالا قانون 2013 کا، اس کو امینڈ کرے۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن سے ملے، ارے جگہ جگہ انہوں نے کراچی میں بینر لگائے ہیں، یہ کالونی بنایا گیا، پہلے نوکریاں لی، پھر ہمارے ٹیکسز لیے، پھر ہماری میونسپل سروسز اور اختیارات کیے بلدیہ کے، پھر لاک ڈاؤن کے نام پر ہماری تجارت کا بیڑا غرق کیا، معیشت کا بیڑا غرق کیا، اور اب یہ کچھ اسکول اور کچھ ہسپتال بچے تھے، وہ بھی آپ نے اپنی اقتدار کی ہوس کی بھینٹ چڑھا دیے، وہ بھی آپ نے لے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف آکسیجن پر آپ کا بس نہیں ہے، پانی آپ دے نہیں رہے، سڑکیں بنانے کے فنڈز دے نہیں رہے، گٹر جگہ جگہ ابل رہے ہیں، کچرے کے انبار، کہاں ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھائی؟